سورۃ المائدہ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اس سے پہلے کی آیات میں چوری کی سزا کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مالکیت اور اپنی شان کو بیان فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں جانا، بے شک اللہ اسی کی ملک ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اسی کی حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ مالک ہے، مالک حقیقی اور مختار کل ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جو بادشاہان ہوتے ہیں وہ اپنی بادشاہت کے موافق کچھ نظام قائم کرتے ہیں اور کچھ ضوابط اور قوانین لاگو کرتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ساری مخلوق کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ تو اس نے جن جرائم پر جو سزائیں مقرر کی ہیں بندوں کے لیے، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی جو دو آیات ہیں ان کی شان نزول کے اندر مفسرین نے دو واقعوں کو ذکر کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں دو قبائل آباد تھے، ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، ایک قبیلہ بنو قریظہ۔ دونوں یہود کے قبائل تھے۔ ان میں بنو نذیر طاقتور تھے اور قوم کے بڑے لوگ شمار کیے جاتے تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ حقیر اور چھوٹے قسم کے لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ تو بنو نذیر کے لوگوں نے ایک ضابطہ و قانون یہ مقرر کیا کہ اگر ہمارے قبیلے کا کوئی شخص قبیلہ بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو بنو قریظہ والوں کو ہم سے قصاص کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہمارے قاتل سے وہ قصاص نہیں لے سکتے، بس ان کو خون بہا اور دیت دی جائے گی، اور اس کی مقدار 70 وسق ہے۔ وسق ایک پیمانہ ہے، آج کل کے اعتبار سے 5 من اور 10 سیر اس کی مقدار بنتی ہے کہ اتنی کھجوریں ان کو دی جائیں گی بطور خون بہا اور دیت کے۔ باقی بنو قریظہ والوں کو قاتل سے قصاص لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص بھی لیا جائے گا اور خون بہا کا 2 گنا یعنی 140 وسق اس سے کھجور بھی بطور خون بہا کے لی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بنو قریظہ کا آدمی کوئی بنو قریظہ کے کسی مرد کو قتل کر دے تو بدلے میں ان کے 2 مردوں کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ کسی عورت کو قتل کر دے تو بدلے میں ان کے 1 مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ ان کے کسی غلام کو مار ڈالے تو بدلے میں ان کے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ جو معاہدہ تھا یہ ظالمانہ تھا، بے انصافی پر مشتمل ایک معاہدہ تھا، لیکن بنو قریظہ کے لوگ مجبور تھے، کمزور تھے، اور وہ معاشی طور پر بہت زیادہ کوئی مضبوط لوگ نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جو شریعت ہے اس کے اندر کافی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں جو ہماری شریعت میں نہیں ہیں۔ تو جب آپ کی تشریف آوری کے بعد ایسا کوئی واقعہ ہوا اور وزیر کے لوگوں نے اپنے ضابطے کے مطابق ان سے قصاص اور خون بہا کا مطالبہ کیا، تو بنو قریظہ کے لوگ اس پر ڈٹ گئے اور کہا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے، اب تو برابر برابر فیصلہ ہوگا۔ اور پھر آپس میں مشورے سے یہ طے ہوا کہ نبی آخر الزمان سے فیصلہ کرا لیا جائے، کیونکہ یہود کے جو علماء تھے، بڑے لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان یہی شخص ہے، یہی پیغمبر واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہے، اور جن کی پیش گوئیاں اور جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں موجود تھے وہ یہی ہیں۔ لیکن اس بات کو وہ اپنی عوام سے چھپایا کرتے تھے اور ان کو بتلاتے نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس مسئلے کا حل معلوم کرتے ہیں۔ تو وزیر کے لوگوں نے ایک شرارت یہ کی کہ کچھ لوگ جو اصل تو یہودی تھے لیکن انہوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا تھا، ان کو پہلے سے بھیج دیا ایک وفد کی صورت میں، اور جا کر کہا کہ تم جا کے ذرا معلوم کرو کہ ان کی شریعت میں ان جرائم کی کیا سزا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری خواہش کے مطابق ہوگا تو ہم قبول کریں گے، اور ہماری خواہش کے خلاف ہوگا تو قبول نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے قرآن کے مطابق برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمایا کہ قتل کی صورت میں قاتل سے قصاص ہوگا، چاہے وہ بنو نذیر کا ہو چاہے بنو قریظہ کا ہو، یہ بھی ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے ان آیات شان نزول سے متعلق کہ خیبر کے قریب ایک علاقہ ہے فدق، یہاں بھی اور خیبر میں بھی یہود کے بہت سے لوگ آباد ہیں۔ تو وہاں کے رہنے والے یہودیوں میں سے کوئی 2 مرد و عورت ایسے تھے جنہوں نے آپس میں زنا کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں کے ہاں کی تورات میں اگر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا سنگساری تھی اور رجم تھا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر بھی یہی ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو سنسار کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب یہ زنا ان کے اندر زیادہ پھیل گیا اور ان کے بڑے لوگ اس جرم میں مبتلا ہوئے تو آپس میں مشورے سے تحریف کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بس کچھ کوڑے وغیرہ لگا کر اور کچھ چہرے کو سیاہ کر کے گدھے پر بٹھا کر پھرا دیا جائے، بس یہ سزا ہے۔ لیکن یہ جو آپس کا ان کا مشورہ تھا یہ بڑے لوگوں سے متعلق تھا، جو کمزور اور چھوٹے طبقے کے لوگ تھے ان کے لیے وہی قانون تھا جو اصل قانون تھا سنساری کا۔ ایک موقع پر ایسا ہی ہوا کہ ایک بڑے شخص نے زنا کا ارتکاب کیا تو انہوں نے تحریف شدہ حکم اس کے اوپر لگایا اور اس کو سنسار نہیں کیا، کچھ کوڑے لگا کر چہرہ سیاہ کر کے اس کو پھرایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر یہی واقعہ کچھ چھوٹے لوگوں میں ہوا تو ان لوگوں نے ان کو سنسار کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ اڑ گئے اور کہا کہ اگر ہمارے آدمی کو سنسار کیا جائے گا تو پہلے اس شہزادے اور بڑے شخص کو بھی سنسار کیا جائے جس سے یہ جرم کیا، اگر اس کو نہیں کرتے تو ہمارے آدمی کو بھی سنسار نہیں کریں گے۔ تو اب جب یہ بات بڑھ گئی اور نچلے طبقے کے لوگوں نے کافی احتجاج کیا تو بڑے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو، تم کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجو، کیونکہ وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے اور ان کی شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں آسان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری شریعت میں تو اگر کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو کاٹ کے پاک کیا جا سکتا ہے، دھو کے پاک نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان کی شریعت میں یہ ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اس کو دھو کے پاک کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کچھ اور بھی احکام تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ جاؤ جا کر ان سے پہلے مشورہ کر لو کہ ان کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے۔ اگر تو وہ سنساری کے بجائے کوڑے وغیرہ کی سزا بتلائیں تو ٹھیک ہے، قبول کر لینا، اور اس کے خلاف بتائیں تو چھوڑ لینا، قبول نہ کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے ان لوگوں سے پورا مقدمہ سننے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ تو سنساری ہوگی اور شریعت اسلامیہ کا حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ
تمہارے لوگوں میں ایک بڑا شخص ہے جس کو ابن سوریہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن سوریہ، ایک آنکھ سے کانا تھا اور ان کا سب سے بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس کو فیصل بناؤ، جو وہ فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس کو فدق سے بلایا گیا، وہ فدق کے اندر رہتا تھا۔ وہ آیا، آپ نے کہا کہ بھائی تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو، اور آپ نے اس کو قسم دی، تم کو میں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا۔ تو ابن سوریہ نے اس موقع پر یہ کہا کہ آپ اگر مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں اس حکم کو چھپا لیتا اور آپ کو صحیح بات نہ بتلاتا، لیکن آپ نے مجھے ایسی قسم دی ہے کہ اب میرے لیے سوائے سچ بولنے کے اور کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا ہمارے بھی تورات میں حکم یہی ہے جو آپ بتلا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا ابن سوریہ کو بلاؤ اور تورات پڑھ کر ہمیں بتلائے کہ اس میں کیا حکم لکھا ہے، کیونکہ تورات تو ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ چنانچہ وہ تورات لائی گئی، اس نے کہہ کیا کہ جو سنساری کی آیات تھی ان پر ہاتھ رکھا، ان کو نہیں پڑھا، اور جو دوسری آیات تھی ان کو پڑھ لی اور کہا کہ ہماری شریعت میں تو سنساری کی سزا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ شخص جو ہے وہ تحریف کر رہا ہے اور یہ آیت ترجمہ کو چھپا رہا ہے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو اس ہاتھ کے نیچے وہ سنساری کی آیت موجود تھی تورات میں۔ چنانچہ وہ خود بھی بڑا رسوا ہوا اور آپ نے پھر اسلام کے قاعدے کے مطابق ان مرد و عورتوں کو سنسار کر دیا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ اے رسول آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان لے کر نہیں آئے۔ یعنی بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی آپ غمگین نہ ہو جو یہودی ہیں اور وہ سنتے ہیں جھوٹ کو، اور وہ سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ جیسا کہ شاذور کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ واقعہ تھا انہوں نے دوسرے لوگوں کو اسلامی شریعت کے اندر جو حکم ہے معلوم کرنے کے لیے پہلے بھیجا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، جو حریفون الکلم اللہ کے کلام کو ہٹا دیتے ہیں تو بعد موضعی اس کی جگہوں میں رکھے جانے کے بعد۔ قرآن کریم اور تورات یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہود پر تو تورات نازل ہوئی تھی، وہ جس جگہ وہ آیتیں نازل ہوئی تھی تورات کی، وہ اس جگہ سے اس آیتوں کو ہٹا دیا کرتے تھے، وہ تحریف کیا کرتے تھے۔ یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم کو یہی مسئلہ بتلایا جائے، یہی حکم دیا جائے جو ہم تم کو بتلا رہے ہیں، یعنی کوڑے وغیرہ مارنے کا، تو اس کو لے لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اگر تم کو یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا، اس سے بچنا، یعنی اسے قبول نہ کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس شخص کے بارے میں اللہ چاہے فتنہ، اس کو فتنے میں ڈالنا چاہے، اللہ کی جس شخص کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن رَّشِيَّةٍ، بس آپ ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھ سکتے۔ جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنا ہے، گمراہ کرنا ہے، پھر اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کے مقابلے میں آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ جھوٹ کے سننے والے ہیں، یہود کے جو حالات تھے اور ان کی کچھ بری خصلتیں تھیں ان کا تذکرہ ہے کہ جھوٹ باتوں کو بہت سننے والے ہیں، اکالون للسحت، حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ ایک ہوتی ہے رشوت اور ایک ہے سحت، علماء نے دونوں میں تھوڑا سا فرق لکھا ہے۔ رشوت تو عام طور پر جو کسی کو اپنا کام نکالنے کے لیے دی جاتی ہے ناجائز طور پر، ہمارے یہاں بھی معاشروں میں اس کا رواج بہت ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے لوگ جو ہے وہ رشوتیں دیتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے سحت، سحت یہ ہے کہ کسی قاضی یا جج کو براہ راست پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا، یہ جو پیسہ دینا ہے یہ سخت ہے، یا کسی کو بھیج کر اس کے پاس کچھ پیسے بھجوا دینا اور پھر اس کو یہ تاکید کرنا کہ ہماری مرضی کے مطابق آپ فیصلہ کریں،
تو جج اور قاضی کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے اس کو سخت کہا جاتا ہے، اور عام معاملات میں جو رشوت دی جاتی ہے اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سخت کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں، یعنی لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، کہ اس کے اندر یہ حق کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کیجیے یا ان سے اعراض کر لیجیے، آپ کو اختیار ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو آپ کی مرضی ہے فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ بے فکر رہیں۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جو شروع میں اختیار تھا یہ منسوخ ہو گیا، اور بعد والی آیت میں جو جہاں یہ حکم ہے کہ آپ ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی اب پیغمبر کو یہ لازم ہے کہ جب وہ اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئیں تو وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ ضرور کریں اور ان کو ایسا نہ چھوڑیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور کیسے وہ آپ کو حکم بناتے ہیں، کیسے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ اس کے بعد بھی روح گردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تورات میں بھی اللہ کا حکم سنساری کا موجود تھا، لیکن پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارا کوئی فیصلہ آ جائے، اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یہ کوئی اسلام کو حق سمجھ کے نہیں بھیجا تھا انہوں نے، اور نہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم حق پر عمل کرنے والے ہو جائیں، بلکہ یہ آسانی کے طلبگار تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا، صحت، عافیت اور نصیب فرما۔ اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ جو پوری دنیا میں ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، ساری امت اس سے پریشان ہے، اے اللہ سب کو اس سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ بعض ملکوں کے اندر سیلاب کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اے اللہ جملہ مسلمان عالم اور تمام انسانیت کو اے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔